سورۃ النازعات مکیہ، اس میں 46 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ تلاوت کریمہ اور اردو ترجمہ پیش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنازعات غرقا، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، یعنی یہ ان فرشتوں کی صفت ہے جو کافروں کی جان کو، روح کو سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، بند کھول کر چھوڑا دینے والوں کی قسم، یہ فرشتے مومن کی روح کو جس طرح سے گرہ کھولی جاتی ہے اس طرح سے آسانی کے ساتھ ان کی روح کو نکالتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم، فرشتے جسم کے اندر تیر کر کے روح کو نکالتے ہیں، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ اللہ کا حکم آسمان سے لے کر کے اترتے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، یہ فرشتے اللہ کی وحی انبیاء کی طرف دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی سنگن نہ ملے، یہ مراد ہے۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، کام کی تدبیر کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے، یہ مراد ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو زمین لرز اٹھے گی، کانپ اٹھے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی، یعنی دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، جن کی نگاہیں نیچے ہوں گی۔ یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے، یہ کافروں کا قول ہے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے۔ قالوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کہتے ہیں پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے؟ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جب کہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طویٰ میں پکارا۔
یعنی موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں جب کوہ طور پر پہنچ گئے تو اللہ رب العالمین نے ایک درخت کی آڑ سے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اذهب إلى فرعون إنه طغى، کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اس سے کہو کہ کیا تم اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پس اسے بڑی نشانیاں دکھائیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے عطا کیے تھے انہیں دکھلایا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، یعنی اپنے جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کیا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر سب کو جمع کر کے پکارا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، فرعون نے پھر کہا تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو سب سے بلند و بالا اللہ نے بھی اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالی نے اسے بنایا۔ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اس کی بلندی اونچی کی پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار یعنی بچھا دیا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پس جب وہ بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس شخص نے
سرکشی کی ہوگی۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں۔